تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. قضا نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ معاف کرے، اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 2 3 نمازیں پڑھتے رہو، نفل پڑھنی چھوڑ دو، وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ میں ہالینڈ میں رہتی ہوں، ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتی، میں جہاں کام کرتی ہوں ہمارے افسران نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ میری بیٹی ابھی تو آپ قضا کرتی رہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوکری چھوڑ کے کوئی ایسی نوکری تلاش کریں جس میں آپ کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ اللہ سے اگر دولت مانگنی ہو تو کیوں مانگتے ہو دولت؟ اچھی چیز تو ہے نہیں، سوال یہ تمہیں شوق کیوں ہو گیا دولت مانگنے کا؟ الدنیا ملعونۃ، ہمیں دنیا تو لعنت والی چیز ہے۔ الدنیا ملعونۃ وما فیہا الا عالم او متعلم، اس میں تو صرف اللہ کے عالم دین کے اور متعلم طالب دین کا ذکر کرنے والے وہ اچھے ہیں، باقی دنیا۔ اور ایک روایت میں الدنیا جیفۃ، دنیا تو ایسے ہی جیسے مردار جانور کا کوئی جسہ پڑا ہوا۔ تم وہ دنیا مانگو جو دنیا دین کے کام آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی حدیث مبارک میں یہی ہے کہ صورت واقعہ اگر کوئی آدمی رات کو روزانہ تلاوت کرے تو لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اللہ اسے بھوکا نہیں مارے گا۔ ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیلا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں۔ یہ خالص بدعت ہے، اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے، ہر نماز ہر روزے کا فدیہ ادا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہیلا اسقاط قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں نے خدا کے قرآن اسی لیے آیا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی میں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوی شامی کی کس نے لکھا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا در المختار کس نے لکھا ہے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔